پاکستان میں سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ بعض تو ایسی فساد والی کیفیت ہوتی ہے جس میں پوری قوم چاہتی ہے کہ یہ معاملہ سمیٹا جائے اور ہم ایک سلجھے ہوئے طریقے سے آگے بڑھ جائیں، لیکن کبھی دھرنا، کبھی ڈی چوک کے اندر، کبھی فیض آباد کے اندر، پھر ایک طرز سیاست جس میں کبھی پارلیمان ہٹ ہو جاتی ہے، کبھی پی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر 9 مئی۔ لیکن اس ساری بحث میں ہمیں ایک چیز کو طے کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت فضا ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن آ چکی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے کیا جائے؟ سیاسی جماعتوں کی کیا کوئی ذمہ داری ہے، یا ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے صرف جس کو موقع ملتا ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو گرا دیا جاتا ہے وہ سڑک پہ آ کے کبھی ووٹ کو عزت دو اور کبھی میر جعفر کے نعرے لگاتا ہے، لیکن اقتدار کے لیے یہ سب باتیں بھول جاتی ہیں۔ درست راہ عمل کیا ہونی چاہیے؟ سسٹینیبل طریقہ جو پاکستانی قوم کو 25 کروڑ کا ملک ہے اس بحران سے نکالے، جس کے پاس $4 ارب کے ریزروز ہیں اور ہم ساری امپورٹس بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ 4 6 8 ہفتے گزر جائیں، پھر قوم دعا مانگتی ہے کہ الیکشنز ہو جائیں اور ایک مستحکم نظام آ جائے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز کو ڈسکس ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف والے ایشو سے ڈسکس کر لیں، کیا فوجی عدالتوں کے اندر کسی پولیٹیکل لیڈر کا ٹرائل یہ درست روایت ہوگی بغیر کسی ثبوت کے؟ نہیں، پولیٹیکل لیڈر کی بات نہیں ہے، ملٹری کورٹس ہمارے ہیں نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے آرمی ایکٹ کے تحت، جو میری نالج ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، جو ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے، جس میں پھر جہاں تک میری نالج ہے قانون شہادت کا بھی نہیں اپلیکیبل ہوتا، اور جو عام رائٹس ہیں وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہوتے، ایک سمری ٹرائل کیا جاتا ہے۔ اس میں جہاں تک میری نالج ہے پھر آپ کسی سویلین کا اکیلے ٹرائل نہیں کر سکتے، ایک کانسپریسی ہونی چاہیے جس میں ملٹری پرسنل بھی انوالوڈ ہوں، اس میں اگر کوئی سویلین انوالوڈ ہو تو وہ بھی ساتھ اس کا بھی ٹرائل ہو جاتا ہے۔ اس کی نظیر کیا پاکستان میں ہے؟ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 2 ایسے کیسز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے کسی پولیٹیکل لیڈر یا کسی بھی سویلین کا جب تک ایک کانسپریسی اسٹیبلش نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو کورٹ مارشل کے تحت آپ ٹرائی نہیں کر سکتے۔ تو پھر پہلا سوال یا پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ اگر یہ 9 مئی ایک منظم سازش تھی یا کوشش تھی، بغاوت تھی آرمی چیف کے خلاف، تو پھر تو آپ کو NSC کے اندر ان تمام حاضر سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کا ریکارڈ لے کر جانا چاہیے، اور پھر ساتھ اگر سیونل انوالو ہیں تو پھر اس کی قوم کے سامنے تصویر پیش کرنی چاہیے، پھر آپ اس کو ملٹری کورٹس میں لے جا سکتے ہیں۔ ایسا ہی کرنا پڑے؟ نہیں، پھر یہ انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے، ایسی کبھی ہوا نہیں ہے، NSC کے سے تعلق نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے، کیونکہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کو کرنا پڑے گا، یا ایئر فورس ایکٹ یا نیوی ایکٹ۔ لیکن اگر فوج کے لوگ انوالو ہوں تو ان کو سزا کا عمل خود فوج شروع کر لے گی؟ جی، کورٹ مارشل وہ خود کورٹ مارشل خود اس کی کسی سے میرے خیال سے بھی پرمیشن نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ایک سمری۔ اور اگر ریٹائرڈ لوگوں کا نام ہو تو ریٹائرڈ لوگ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ریٹائرڈ کا ہوا ہے، اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے، میرے خیال ہے کہ یا کیانی صاحب کے دور میں یا رائل صاحب کے دور میں۔ جب کیانی کے دور میں تو 3 لوگ ایسے تھے نا جن کو ریٹائرڈ لوگوں کو دوبارہ سروس میں انہوں نے کہا تھا یونیفارم پہنا ہوا ہے، NLC کا کون سا اسکیم سامنے آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ان کا ٹرائل کریں گے لیکن ان کو لائیں پہلے یونیفارم پہنا۔ جی، وہ ایک کورٹ مارشل ہوا تھا، جی یہ مجھے یاد ہے کہ یہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی لیکن ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ریٹائرڈ افسر کا بھی ہو سکے، لیکن اگین وہ آپ کو کانسپریسی ساری پروو کرنی اسٹیبلش کرنی پڑے گی۔ 9 مئی کو پھر کیسے ہینڈل کیا جائے سیاسی طریقے سے؟ نہیں، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ بھی ہمارے ملک کی تاریخ ہے، ایک انوکھا اور انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے، تو لیکن اس کو اگر آپ پروسیکیوٹ نہیں کریں گے تو اس کے بڑے غلط ایک پریسیڈنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو پروسیکیوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس میں اگر ایک پروسیکیوشن کی بات آ گئی تو وہ ساری فیل ہو جائے گی، پروسیکیوشن بھی فیل ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے سارا ثبوت اکٹھا کرنا ہے، ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کورٹ مارشل آفینس بنتا ہے یا یہ کسی سویلین کورٹ میں ہوگا، جس طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ جا سکتا ہے، کیونکہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، جلایا گیا، توڑا گیا، وہ آپ کو، لیکن وہاں پر پھر قانون شہادت کی اپلیکیشن ہوگی۔ تو وہ عمران سب خان سے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ،
سب سے بڑا سوال اس وقت عمران کے اپنی ذات کے اوپر ہے. بعد میں وہ 8-10 ہزار لوگ جو سارے انوالو گنے جاتے ہیں ان کی طرف بھی آتا ہوں. عمران خان کو خود کیسے ڈیل کیا جائے؟ کیونکہ عمران خان تو اس دن حراست میں تھے. کانسپریسی اسٹیبلش کرنی ہوگی تو آپ کو پہلے تانے بانے میں لانے پڑیں گے. جی بالکل، میں نے کہا نا کہ جو آدمی موقع پر موجود نہ ہو وہ کانسپریسی کا حصہ ہی ہو سکتا ہے. تو وہ پارٹی کے صدر ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، لیکن وہ کسی قانون سے مستثنا بھی نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پارٹی کے صدر ہوں، میں جو مرضی کرتا پھروں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن میں نے پھر کہا کہ اگر آپ جب پروسیکیوٹ کریں گے تو پھر آپ کو قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو پہلے وہ ایویڈنس اکٹھا کر لیں. اگر اس میں کورٹ مارشل آفینس بنتا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر عام کورٹ میں ہوگا. ابھی تک کی اطلاع کیا ہے؟ جب آپ لفظ استعمال کے میوٹنی جب ہو تو اگر کوئی فوج کے حاضر سروس لوگ ہوں ان کو تو سزائے موت ہوتی ہے. چیف کے خلاف کوئی ایسی بغاوت کی اٹیمپٹ جو ہے اس کو فوج کبھی ٹالریٹ نہیں کرتی. دنیا میں کہیں پہ بھی، پوری دنیا میں اس کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے. حکومت کے پاس اطلاع کیا ہے 9 مئی کو کیا ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے کہ اس دن میوٹنی ہوئی یا نہیں ہوئی، یا میوٹنی کا آفینس بھی یہاں بنتا ہے یا نہیں بنتا. میوٹنی کی آفینس بھی جنرلی جو ہے اگر ملٹری کے اندر ہوں تو کورٹ مارشل سے ہی ٹرائی ہوتے ہیں اور سمری ججمنٹ ہوتی ہے اور عام طور پہ سزائے موت ہی اس میں ہوتی ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رول تھا. آپ کے سامنے 23 مارچ 1973 کا جو معاملہ ہے، جس میں جج جو تھے وہ اس وقت میجر جنرل ضیاء الحق تھے. وہ ایک اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوئے، لیکن وہ ایک بڑا، تو اس میں شاید کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو وہ سب کو جیل سینٹنسز ملی تھیں. اس لیے وہ ہمیں ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ ہر معاملے کا کی سزائے موت ہی ہوگی. کیا ایسی کوئی تحقیقات فوج کر رہی ہے اس وقت؟ نہیں، مجھے کوئی علم نہیں. آپ کے علم نہیں، کم از کم ایسی کوئی پبلک ڈومین میں نالج نہیں ہے، کوئی نیوز رپورٹس ایسی نہیں آئیں، نہ ہی کوئی ٹرائل شروع ہوا ہے. اچھا، 9 مئی کو ایک غیر معمولی چیز یہ ہوئی کہ لاہور کے اندر دیکھ لیں تو جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر ہاؤس ہے، پنڈی کے اندر دیکھیں تو GHQ ہے، ISI کا آفس حمزہ کیمپ ہے، MM عالم بیس ہے، فیصل آباد میں ISI کے آفیسز ہیں، چک درہ قلعہ ہے، قلعہ بالا حصار ہے. وہ انسٹالیشنز ہیں جو فوج سے جڑی ہوئی ہیں. تو ایک تو فوری طور پہ یہ خیال آتا ہے کہ سارا کچھ آٹو پہ نہیں ہوا، یہ جگہیں چن کے ہٹ کی گئی ہیں. لیکن اب اس کو لے کے آگے کیسے چلا جائے؟ کیا پارلیمنٹری اوور سائٹ ہو اس میکنزم کے اوپر؟ کیونکہ آپ کی PDM کے اندر سے تو بعض لیڈر جو ہے نا ان کو لگتا ہے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، لٹا دیں اس وقت PTI کو، اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو. پر دیر شوڈ بی اے رول بیس سسٹم نا جس کے تحت آگے جایا جائے. نہیں، دیکھیں، یہ پہلی بات حکومت PDM کی نہیں ہے، PDM حصہ ہے حکومت کا. ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، بہت سی پارٹیز کے اندر ہیں جو PDM میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ حکومت نے یہ فیصلے نہیں کرنے. یہ تو جو بھی پروسیکیوشن کا فورم ہوگا یہ سب وہیں سے ہوگا. حکومت کی خواہش جو مرضی ہو یا میری آپ کی خواہش جو مرضی ہو، اس کا اطلاق اس معاملے پر نہیں ہوتا. یہ بڑی سنجیدگی سے ہمیں، میں نے کہا کہ پروسیکیوشن کی بو نہیں آنی چاہیے. اگر وہ آ گئی تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے. کیا کیا جائے؟ کیسے لے کے آگے جائے؟ وہ تو کہتے ہیں تحریک انصاف پہ پابندی لگا دو، کوئی کہتا ہے عمران کو پکڑ کے ملٹری کورٹ میں لے جاؤ. کیا کیا جائے؟ پابندی دیکھیں وہ کہنے میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. آپ نے ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے کارروائی کرنی ہے. میں نے کہا کہ اگر وہ کورٹ مارشل آفینس بنتا ہے، ایک کانسپریسی ہے جس میں ملٹری کے لوگ بھی انوالوڈ ہیں، پھر ڈیفینیٹلی کورٹ مارشل کا آفینس ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کورٹ میں لے کے جانا پڑے گا. ایک اوپن ٹرائل ہوگا، وہ ٹرائل بند تو ہو نہیں سکتا. جتنی پاکستان میں اس وقت سیاسی فضا خراب ہو چکی ہے پچھلے 7-8 سالوں میں، اس میں مسلسل تنزلی ہے، نیچے گر رہے ہیں ہم. کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے نام تھے، نواب زادہ نصر اللہ خان، باقی اور لوگ وہ اکٹھے ہوتے تھے، اتحاد بھی بنتے تھے اپوزیشن کے، لیکن وہ معاملات کو سنبھال لیا کرتے تھے. ایون ماشاء اللہ کے دور میں بھی. کیا ابھی کوئی نواز شریف، کوئی آصف زرداری، کوئی ایسا ایلڈرلی رول نہیں پلے کر سکتے کہ آگے بڑھیں اور اس تنازعات سے پاکستان کو نکال کے آگے لے جائیں؟ ابھی تک ہوا نہیں ہے بدقسمتی سے. نواز شریف کو آ کے اس پروسیس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے؟ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے لیے آئے. اس وقت نواز شریف صاحب ہی ہیں جو اگر ایسا کوئی عمل ہوتا ہے اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فزیکلی ریمووڈ ہیں اس سارے معاملے سے. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو ملک میں سیاست کی فضا ہے، جو ایک نفرت ہے، ایک دشمنی ہے، گالی گلوچ ہے، آپس میں یعنی مل بیٹھنے کا بھی ماحول نہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی میں اپوزیشن ہی نہیں ہے. تو ایک یہ سارا یک طرفہ جو معاملہ سیاست بن گئی ہے، اس میں
میری خواہش ضرور ہے، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا بدقسمتی سے. لیکن مصنوعی طریقے سے ہم نظام کو چلا رہے ہیں، یہ ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یہ وہ لل بیفور سٹارم والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر اس طریقے سے آپ چلائیں جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، کہ پوری آپ کی قومی اسمبلی خالی ہے اپوزیشن سے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے آگے کھینچتے جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. نہیں، یہ صرف میں نہیں کر رہا نا، جو اپوزیشن ہے وہی باہر بیٹھی ہوئی ہے نہیں، اس جان وقت بوجھ کر. آپ اور جو انتشار پیدا کیا گیا سیاست میں اسمبلیاں توڑ کر، یہ سب ایک طریقہ ہے ملک کے نظام کو تباہ کرنے کا. اس میں ویسے بہت سارے لوگوں کا رول ہے. ان لوگوں کا بھی رول ہے جنہوں نے پہلے اس کو ہوا دے کر پھلایا اور یہاں تک پہنچایا. ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کو، جو کریکٹرز تھے ان کو اپنا رول ماننا چاہیے کہ انہوں نے مسٹیک کر کے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیا. وہ ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ نالائق ہیں، آپ ملک دشمن ہیں، آپ چور ڈاکو ہیں. ہم میں سے کسی میں کوئی اتنی ہم بڑے نہیں ہیں کہ ہم اپنی غلطی مان لیں. بہرحال جو میں کہا ماضی میں ہو گیا، اب آگے کو دیکھیں کہ ہم نے درست کیسے کرنا ہے. نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آتے؟ جو انہیں بلائیے. یہ 3 ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ بیٹھیں، ایک رول ادا کریں، ساتھ بٹھائیں باقی لوگوں کو اور آگے لے کر چلیں. 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ نے تاحیات نااہل بھی کیا ہے اور سیاست بھی علیحدہ کی ہے، وہ بات ان جگہ پر ہے. یہ فیصلہ ان کا آنے کا وہ خود ہی کریں گے. ان کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. اور اس سر وہ ڈاکٹر والا ایکسکیوز ہے ان کی ہیلتھ کنڈیشن کا، لیکن وہ میرے خیال میں کافی ایکسکیوز نہیں ہے سب پاکستان آنے سے ان کو روکنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ یورپ بھی جا سکتے ہیں، وہ عمرہ بھی پرفارم کیا ہے، ان کی چوائس ہے. لیکن پاکستان بھی آنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جہاں تک میری نالج علاج بھی کروا رہے ہیں تو علاج کروا سکتے ہیں، پاکستان آ کے بھی کروا سکتے ہیں. سر یہ گراؤنڈ ریالٹی سے آپ نے کہا نا کہ وہ ریموو فرام دی کرنٹ سچویشن، وہ گراؤنڈ ریالٹی سے بے خبری کی بھی کیفیت مجھے لگتی ہے. انہیں پتہ نہیں ہے شاید کہ پاکستان اس وقت کس بحران میں. سیاسی آدمی گراؤنڈ ریالٹی سے دور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بات کو سمجھتا ہے. سر 6 مہینے سے آپ 3.5-4 ارب ڈالر ریزروز کے ساتھ پاکستان کو آگے لے جا رہے ہیں. 50% پہ فوڈ انفلیشن ہے، اپوزیشن باہر ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو حملہ کرنے کے بعد کس نے کروایا تھا اور ان کا بننا کیا ہے، پاکستان کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. ہم اتنی انسرٹن فضا پاکستان میں کبھی نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد بھی نہیں تھی دیکھی جب دنیا ساری نے سینکشنز لگا دی تھی. ہم اس سچویشن میں، تو اس سے بھی کوئی ورسٹ کیس ہو سکتا ہے جس میں آئے اور بندہ اپنی ذمہ داری کا ادا کرے. نہیں، وہ آئیں گے. دیکھیں اگر ان کے بغیر معاملہ بالکل ہی نہیں چل رہا تو پھر آپ سب درخواست سر شہباز شریف سے تو معاملہ نہیں چل رہا. اگر یہ کہیں کہ وہ معاملہ چل رہا ہے تو میں اس سے آپ سے متفق ہوں. بہرحال میاں پی ایم ایل این ہے، یہ اس کے روح رواں میاں نواز شریف ہی ہیں. یہ فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا. ہم سارا اسپیکولیشن کرتے رہیں کب آئیں گے، کیوں نہیں آ رہے، کیسے آئیں گے. میرا خیال ہے یہ فیصلہ ان پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا. کیا اکتوبر میں انتخابات ہوں گے؟ جی انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہی ہوں گے، کیونکہ اگر اسمبلی جلدی ڈیزالو ہوئی، ایک دن بھی پہلے ڈیزالو کر دی گئی پھر آپ کو 90 دن مل جاتے ہیں. تو اگر 60 دن ہوتے ہیں تو یہ اکتوبر کے مڈ میں الیکشن ہوگا، 90 ہوتے ہیں تو نومبر کے مڈ تک ہو جائے گا.